السلام علیکم۔ پل نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ باجوڑ کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA8 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ PK22 سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ریحان زیب خان فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ باجوڑ کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA8 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ PK22 سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ریحان زیب خان فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ باجوڑ پولیس کے مطابق ریحان زیب الیکشن مہم کے سلسلے میں صدیق آباد پھاٹک پر موجود تھے۔ باجوڑ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ریحان زیب خان کو قتل کر دیا اور بآسانی فرار ہو گئے۔ مقتول ریحان زیب کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس واقعے کی تفتیش کر رہی ہے۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کا حق جرا ختم کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت نے حق جرا ختم کرنے کا فیصلہ 29 جنوری کو دیا ہے۔ احتساب عدالت کے تحریری فیصلے کے مطابق ملزمان کی جانب سے ظہیر عباس ایڈوکیٹ نے وکالت نامہ داخل کروایا ہے۔ وکیل عثمان گل نے ظہیر عباس کے بعد گواہان پر جرا کا موقف اپنایا۔ تحریری فیصلے میں احتساب عدالت کا کہنا ہے کہ 9 جنوری کو لطیف کھوسہ نے اسی ریفرنس میں پاور آف اٹارنی جمع کروائی۔ سردار لطیف کھوسہ کچھ سماعتوں پر پیش ہوئے۔ احتساب عدالت کے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 11 جنوری کو جان محمد خان، انتظار پنجھوتا اور خوشحال خان نے پاور آف اٹارنی پیش کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے انتخابی نشان مور لینے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا پرویز الہی کو گدھا گاڑی کا نشان الاٹ کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ پرویز الہی نے انتخابی نشان مور لینے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا۔ الیکشن کمیشن نے انتقال کر کے جانے والے اساتذہ کی بھی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ ٹنڈو اللہ یار میں ایک پرائمری ٹیچر کا انتقال 9 اگست اور دوسرے کا انتقال 8 جنوری کو ہوا ہے۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے لیٹر بھی لکھا تھا کہ دونوں اساتذہ انتقال کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ الیکشن کے دن سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور دیگر عملے کے انتخابی عمل میں معاونت کے لیے ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ ادھر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں نے جیلیں کاٹی ہیں، نیب کی عقوبت خانے بھی گیا ہوں، اگر اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا ہے کہ الیکشن میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے، ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی اور خارجی سطح پر چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان جس مقصد کے لیے وجود میں آیا ابھی تک وہ پورا نہیں ہو سکا ہے۔ جن قوموں میں شکست نہ ماننے کا عزم ہو انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ماضی سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے 8 فروری کا الیکشن اہم ہوگا۔ 2018 میں RTS ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بٹھایا گیا۔ 2018 سے پہلے پاکستان تیزی سے ترقی کے راستے پر تھا۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ RTS بٹھانے کے باوجود ہم جیت چکے تھے۔ رات میں پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال کر ٹھپے لگائے گئے۔ ووٹرز کی توقعات پر پورا اترنا ہی ووٹ کو عزت دینا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 2008 میں ہم نے لاہور میں میٹرو سروس چلائی۔ 2013 کے بعد لاہور میں اورنج لائن ٹرین چلائی گئی۔ ہمارے خاندان نے تمام مشکلات دلیری اور صبر کے ساتھ برداشت کی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے مزید کہا ہے کہ نواز شریف نے 40 سال کی سیاست میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو آج ہم بدترین مشکلات کا شکار ہوتے۔ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔
IM سے معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا اور پھر اس سے مکر گئے۔ ہم نے حکومت سنبھال کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ PDM میں جانے والوں سے نون لیگ کی مقبولیت کم نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے جو جنگ لڑی، اس سے مقبولیت کم نہیں ہوئی، ہماری مقبولیت میں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ نون لیگ ہی مسائل حل کر سکتی ہے۔ ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ خوشاب کی طرف سے سرکاری تعلیمی اداروں میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات عوامی، سماجی اور تعلیمی حلقوں کی طرف سے ارباب اختیار کو زبردست خراج تحسین۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں راجہ نور الہی عاطف کی یہ رپورٹ۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ خوشاب سرکاری تعلیمی اداروں میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ ضلع بھر کے سرکاری تعلیمی اداروں کے مابین سالانہ ادبی اور سپورٹس مقابلوں کے انعقاد سے جہاں طلباء کی خوابیدہ صلاحیتوں کو جلا مل رہی ہے، وہاں ان میں جذبہ مسابقت بھی فروغ پا رہا ہے۔ سرکاری سکولوں میں تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول کے ان مقابلہ جات میں طلباء بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اداروں میں صحت مند سرگرمیوں کو پنپنے میں مدد ملتی ہے اور یوں یہ سرگرمیاں صحت مند معاشرے کی تشکیل میں بھی ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ضلع خوشاب میں ادبی اور سپورٹس مقابلوں کے ونرز طلباء میں ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبی رانا سمیت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افیسر حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی تقسیم کرتے ہیں، جس سے طلباء کی ان سرگرمیوں میں رغبت بڑھتی ہے۔ عوامی، سماجی اور تعلیمی حلقوں نے ضلع بھر میں ادبی اور سپورٹس مقابلوں کے انعقاد پر متعلقہ ارباب وسط و کشاد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ راجہ نور عاطف، پال نیوز، خوشاب۔ RTO بہاولپور کے افسران کی رائس ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے میٹنگ میں رائس سیکٹر پر حکومتی قوانین کے مطابق سیل ٹیکس کے سلسلے میں چیف کمشنر RTO میڈم لیلا غفار کی بریفنگ، ٹیکس گزاروں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی یقین دہانی، ٹیکس ادائیگی کے فوائد اور ٹیکس ادا نہ کرنے کے نقصانات کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے اور چوکر پر سیل ٹیکس سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ محکمے کی طرف سے ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور دیگر ارکان کی طرف سے تحفظات پر بات چیت ہوئی ہے۔ ارشد علی ندیم، ڈپٹی کمشنر FBR بہاول نگر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر FBR آصف رحمت، اسسٹنٹ ڈائریکٹر FBR حافظ محمد یاسین، انسپیکٹر FBR نے میٹنگ میں شمولیت کی ہے۔ عام انتخابات 2024 کے حوالے سے ضلع خوشاب میں بھی الیکشن عملہ کی ترتیب کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 روزہ تربیتی ورکشاپ میں پریزائڈنگ افیسرز اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ افیسرز کی بھرپور شرکت۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں راجہ نور الہی عاطف اپنی اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات 2024 عیسوی کے حوالے سے ضلع خوشاب میں بھی پولنگ عملہ کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل ماڈل ہائی اسکول جور آباد میں پریزائڈنگ افیسر اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ افیسرز کی 2 روزہ تربیتی ورکشاپ منعقد کی جا رہی ہے۔ الیکشن عملہ کی تربیتی ورکشاپ کی نگرانی الیکشن کمشنر ڈسٹرکٹ خوشاب اصغر علی ڈاہ کر رہے ہیں، جبکہ ماسٹر ٹرینرز، پریزائڈنگ آفیسرز اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کو تمام انتخابی عمل کو بطریقہ احسن سر انجام دینے کے لیے مکمل تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر کے آفس سے سامان کی وصولی سے لے کر پولنگ ڈے کے عمل اور رزلٹ مرتب کرنے اور سامان واپس اپنے ریٹرننگ آفیسر کو جمع کروانے سمیت دیگر تمام متعلقہ امور کے بارے میں بھی عملی مشق کروائی جا رہی ہے۔ دوران ٹریننگ اصغر علی ڈاہ، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، ریٹرننگ آفیسرز اور الیکشن سے متعلقہ مانیٹرنگ ٹیموں کی طرف سے اس عمل کی مسلسل نگرانی اور چیکنگ کی جا رہی ہے۔ راجہ نور عاطف، پال نیوز، خوشاب۔ لاہور میں اسکولوں کے نئے اوقات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اسکولوں کے نئے اوقات 1 فروری سے 15 اپریل تک نافذ رہیں گے۔
بوائز اسکول صبح 8:30 سے دوپہر 2:30 بجے تک کھلے رہیں گے۔ گرلز اسکول صبح 8:15 سے دوپہر 2:15 بجے تک کھلے رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جمعے کو بوائز اسکول 12:15 اور گرلز اسکول دوپہر 12 بجے بند ہوں گے۔ ڈبل شفٹ والے اسکولز پہلی شفٹ میں صبح 7:45 سے دوپہر 12:15 بجے تک کھولے جائیں گے۔ سیکنڈ شفٹ کے اسکول دوپہر 12:30 سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے۔ جمعے کو سیکنڈ شفٹ دوپہر 12 بجے سے شام 5:30 بجے تک ہوگی۔ قلعہ عبداللہ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے عوامی نیشنل پارٹی کا کارکن جاں بحق ہو گیا۔ لیویز حکام کے مطابق قلعہ عبداللہ کے علاقے مزئی اڈے میں ANP کے کارکنوں پر مسلح افراد نے فائرنگ کی ہے۔ لیویز حکام نے بتایا ہے کہ فائرنگ سے ANP کا ایک کارکن جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے۔ امیدوار PB-50 مرزق اچکزئی کا کہنا تھا کہ پارٹی کارکن مزئی اڈے میں پارٹی کے جھنڈے لگا رہے تھے کہ مخالفین نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس سے قبل مزئی اڈا اور طوبہ اچکزئی میں ہمارے دفاتر پر بھی حملے کیے جا چکے ہیں۔ 8 سے 4 فروری کے دوران ملک بھر میں مزید بارش اور برف باری کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک پر اثر انداز ہو رہا ہے جو اتوار تک برقرار رہے گا۔ حکام محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے اور ہفتے کے روز موسلا دھار بارش کے باعث بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے۔ سندھ میں بھی جمعے اور ہفتے کے روز ہلکی سی درمیانی بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔ سندھ میں کراچی، سکھل، لاڑکانہ، دادو، میرپور خاص، نواب شاہ، جیکو آباد اور کشمور میں بادل برسنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ NA 146 سے پاکستان عوامی تحریک کے رہنما میاں نور احمد سہو کی پل نیوز کے بیورو چیف ریحان احمد سے خصوصی گفتگو۔ پل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے عوامی مسائل پر بات چیت کی اور اس موقع پر انہوں نے اپنی پارٹی کا منشور بھی پیش کیا جو کہ مندرجہ ذیل ہے: موجودہ پارلیمانی نظام کی تبدیلی، نئے صوبوں کا قیام، بلدیاتی اداروں کا قیام، نظام انصاف کو ہر ممکن فعال کرنا، یکساں نظام تعلیم، نظام صحت کو عالمی معیار کے مطابق بنانا، پولیس کے نظام میں تبدیلی، زراعت اور معدنیات کی ترقی میں مزید اقدامات، مزدوروں کے استحصال کا خاتمہ، کرپشن کے خاتمے اور احتساب کے لیے سخت ترین نظام کا قیام، بچوں اور عورتوں کے حقوق کا تحفظ، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، مسئلہ کشمیر کا حل شامل رہا ہے۔ کاروبار کے دوران آج انٹر بینک میں امریکی ڈالر 15 پیسے سستا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 15 پیسے سستا ہو کر 279 روپے 40 پیسے کا ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 55 پیسے کا تھا۔ ملک میں جنوری میں سونے کی فی تولہ قیمت 4,500 روپے کم ہوئی ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق جنوری کے آخری روز ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 600 روپے کم ہو کر 2,15,500 روپے ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کا بھاؤ 1,505 روپے کم ہو کر 1,84,756 روپے ہے۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $2 کم ہو کر $2,035 فی اونس ہے۔ پاکستان میں سونے کی عالمی قیمت $20 پریمیم شامل کر کے $2,055 فی اونس ہے۔ نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے نیپرا میں اکتوبر تا دسمبر 2023 کی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 5 روپے 62 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست جمع کروائی تھی جس پر نیپرا میں سماعت ہوئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پل نیوز۔